السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 اور 81 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجہ قومہ، واو اور حاجہ حجت، اگر اردو کا لفظ حجت بنائیں ہے جیم تے تو آرام سے بن جائے گا حجت۔ حجت کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا۔ ایک تو پنجابی کی حجت ہوتا ہے وہ نہیں، پنجابی کی حجت تو مذاق اور چاق کو کہتے ہیں، لیکن جو اردو کی حجت ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے دلیل حجت کا، اور دوسرا معنی ہے اس کا جھگڑنا۔ جو حجت ہوتی ہے وہ دلائل دے کر اپنی کہے جانا، اس کو حجت کہتے ہیں۔ قوم ہو، اس کی قوم نے، حجت بازی بھی ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اور اس سے اس کی قوم نے جھگڑا کیا، اس سے اس کی قوم نے حجت بازی کی، یعنی وہ اپنی کہتے رہے اور آپ کی آگے سے مان نہیں رہے تھے۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اتحاجونی، آ کے معنی کیا؟ تا کے معنی تم، جونی کے اینڈ پر جو ہے مجھ سے، تو یہ وہی روٹ ورڈ ہے ہا جیم جیم۔ تو تم مجھ سے جھگڑتے ہو، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد، اور یقیناً، ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دی۔ یہ ہدا یا ہدن یہ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ اصل میں ہدا نہیں تھا، تو گرامر کی وجہ سے چھوٹی یہ کو گرا دیا گیا۔ ہدانی، اسی نے مجھے ہدایت دی۔ ولا، اور نہیں، اخاف ہو، میں خوف کھاتا، میں نہیں ڈرتا۔ خاف کو دیکھیں تو خے واو فے خوف بن جائے گا۔ ما، جن کو، تشرکون، تم شریک بناتے ہو۔ تشرکون کو دیکھیں، شین را کاف موجود ہے۔ بے ہی، اس کا، کس کا؟ اللہ کا۔ الا ان یشاء، مگر یہ کہ چاہے۔ شاء میں ما شاء اللہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، شاء اللہ جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے۔ ربی شی'a، میرا رب کچھ، ربی چھوٹی یہ ہے تو میرا رب، شی'a کچھ بھی۔ واسعہ، وسیع ہے، وسعت والا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ ربی میرا رب، کل شیء ہر چیز کا، علم علم سے، میرا رب ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ افلا، کیا نہیں، تتذکرون، تم ذکر کرتے، تم غور کرتے۔ ذال کافرا، نصیحت کرنا بھی ہوتا ہے، غور کرنا بھی ہوتا ہے، ذکر کرنا بھی ہوتا ہے، تو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ذکر سے مراد یہاں پر غور کا معنی ایسے لیں گے، کوئی چیز جب بھول جاتی ہے تو پھر اس کو یاد کرائیں تو وہ غور ہی ہوتا ہے اس کی طرف۔ اب محاورہ ترجمہ سنیں پوری آئے۔ اور اس کی قوم نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے،
آپ سے جھگڑا کیا۔ آپ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں نہیں ڈرتا، مگر میرا رب جو چاہے، مگر اللہ جو چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو میں اتنا ڈروں گا، یا اللہ ڈرانا چاہے تو ڈر جاؤں گا، اور نہیں ڈروں گا جن کو تم شریک بناتے ہو ان سے نہیں ڈروں گا۔ اور میرا رب اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اگلی آیت دیکھیں، وکیفا، اور کیسے، اخاف و میں ڈروں، ما جن کو، اشرک تم نے شریک بنایا ہے، جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے کیسے ڈروں، ولا، اور نہیں، تخافون، تم خوف کھاتے، یہ بھی خافا وہی روٹ ورڈ ہے، تاکہ مانی تم، آخر میں واو نون جمع کی علامت ہے، کیا تم سب نہیں ڈرتے، اور تم سب نہیں ڈرتے، ولا تخافون انکم، یہ کہ بے شک تم، اشرک تم نے شریک بنایا ہے، باللہ، اللہ کا، تم نے اللہ کا شریک بنایا اور تم نہیں ڈرتے، ما لم، جو نہیں، ینزل، اس نے اتاری، یہ نزل کو دیکھیں تو نازل کرنا، نزول ہونا، یہ دونوں لفظ بنیں گے اردو کے، نزول، نازل، بہی، اس کی، علیکم، تم پر، سلطانہ، کوئی دلیل، کوئی سند، جس کی تم پر اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کس کی؟ شرک کرنے کی۔ اور سلطان کو دیکھیں، سین لام توئے، تو نون اور آگے تیل گا دے سلطنت بن جائے گا۔ سلطنت کیا ہوتی ہے؟ بادشاہی۔ اور سلطان کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ بادشاہ کو اب یہ دلیل کے معنی میں ہم کیسے لیں گے؟ کیونکہ بادشاہ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، تو دلیل بھی ایک اتھارٹی ہے، تو اس لیے مسلط کا لفظ بھی بن سکتا ہے، میم سین لام تو ہے۔ مسلط کون ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے، اور دلیل ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے، تو اس نے تم پر کوئی اس کی دلیل نہیں اتاری۔ فَأَيُّ، تو کون ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، دونوں فریقوں میں سے۔ فریق کیا ہوتا ہے؟ گروہ۔ یہ فرق بھی بن سکتا ہے اردو کا لفظ، تفریق بھی بن سکتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک ادھر کر دو دوسرا ادھر کر دو، تفریق ہو، فرق ہو گیا، الگ الگ کر دو۔ جو فریق ہوتے ہیں وہ بھی گروہ ہوتے ہیں، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو فریق کہتے ہیں آپ۔ جیسے دو گروہ ہوں، انسانوں کے ہوں یا طلباء کے ہوں، فریق اے، فریق بی، تو تسنیہ ہے فریقین، دونوں فریقوں میں سے۔ احق بالامن، زیادہ حقدار ہے امن کا۔ امن کا زیادہ حقدار کون ہے دونوں فریقوں میں سے؟ ان کنتم، اگر تم ہو، تعلمون، جانتے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقوں میں امن کا حقدار کون ہے؟ یعنی میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، اور شریک بھی اللہ کا بناتے ہو، اس نے کوئی سند بھی نہیں اتاری تم پر کہ ان کو شریک بناؤ، کوئی اتھارٹی، کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو تم نہیں ڈرتے ہو حالانکہ تم شریک بناتے ہو اللہ کا۔ اور دونوں فریقوں میں سے زیادہ امن کا حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ اگر میں یوں کہوں کہ جو باطل پر ہے وہ حق والے کو ڈرائے تو یہ عجیب بات ہے۔ یہی معاملہ یہاں پہ ہے، وہ ڈراتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے حبل، لات، منات
تمہارا نقصان کر دیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں اللہ کا، ہم کیوں ڈریں؟ اللہ نے کہا بھی نہیں کہ ان کو شریک بناؤ، وہ نہیں ڈرتے جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے۔ تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، پچھلی والے سبق کو لنک کریں گے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ ان کو کہا کہ میں تو مشرکوں سے بیزار ہوں، میں تو حنیف ہوں، ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ تو یہ جب آپ نے کہا تو قوم آپ سے جھگڑنے لگی، اپنی جھوٹی دلیلیں دینے لگے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ یعنی سیدھا راستہ یہی ہے کہ بندہ شرک سے بیزاری کا اعلان کرے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کرے کہ میں نہیں ڈرتا تمہارے شریکوں سے۔ کیوں؟ کہ جس کو میں نے الہ مانا ہے وہ سب سے طاقتور ہے، وہ پوری کائنات پر اس کی حکومت ہے، اور اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ جن کو تم شریک بناتے ہو یہ تو اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے، اگر ان میں کوئی طاقت ہے تو پھر موت سے بچ کے دکھائیں، بیماری سے بچ کے دکھائیں۔ جب ان کو، ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو تکلیف آتی ہے تو یہ اس کو دور نہیں کر سکتے، تو یہ تمہاری کیسے کریں گے؟ تو میں نہیں ڈرتا۔ اور اہل توحید کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ہی ڈریں، غیر اللہ جن کو بڑا کچھ بنا رکھا ہے لوگوں نے، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے کچھ ہوگا تو میرا اللہ چاہے گا تو ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ خود ہی دیکھیں کہ کوئی بھی بوڑھا ہونا پسند نہیں کرتا، انسانوں کی بات کرتا، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جوان اور خوبصورت رہوں۔ تو جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، آپ ان کا بچپن دیکھ لیں، پھر جوانی دیکھ لیں، پھر بڑھاپا دیکھ لیں، اور جو بڑھاپا ہے وہ کس قدر کمزوری کی علامت ہے۔ اگر ان میں کچھ طاقت ہو اور ان میں کوئی خدائی صفات ہوں تو وہ اپنے آپ کو بوڑھا نہ ہونے دیں۔ آگے فرمایا میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے۔ تم تو ڈرتے نہیں اللہ سے جس کا شریک تم نے ان لوگوں کو بنایا ہوا ہے۔ یعنی جو حقدار ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو سب کچھ دیتا ہے، جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، کائنات میں جس کا حکم چلتا ہے، تم تو اس سے نہیں ڈرتے شرک کرتے ہوئے، تو میں ان سے ڈر جاؤں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سند بھی نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں اتاری کہ ان سے مانگو یہ تمہاری مشکلیں دور کریں گے، خود ہی بنا لیا لوگوں نے۔ اور جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم سے مانگو، وہ تو خود ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے۔ اور ولی ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے۔ تو انہوں نے خود ساری زندگی اللہ سے مانگا ہے، بلکہ پوری انسانیت کے سردار، پوری مخلوقات کے سردار جناب محمد رسول اللہ